أعلم بدين مني قال نعم ألست من الركوشية وأنت تأكل من ربا قومك قلت بلى قال هذا لا يحل لك في دينك قال نعم فلم يعد أن قال لها فتواضعت لها فقال ما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما يتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده لتتمن الله هذا الأمر حتى يخلص الزعين من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد وليفتحن كنوز كسرى ابن هرمز قلت كسرى ابن هرمز قال نعم كسرى ابن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبل أحد قال عدي ابن حاتم فهذه الدائنة تأتي من الحيرة فتطوف بالبيت بغير جوار ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن ثالثا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کی محنت کا ذکر ہے. افراد آپ کے پاس آتے تھے اور آپ بھی افراد کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے. کبھی باہر سے کوئی آ گیا تو اس کو بھی آپ دعوت دیتے تھے. تو آج ذکر ہے عدی ابن حاتم کا. حاتم طائی یہ عرب کا مشہور سخی گزرا ہے. یہ ان کے بیٹے ہیں حاتم طائی کے. حاتم طائی کو تو اسلام نہیں ملا، وہ تو آپ کی بعثت سے پہلے مر گیا تھا. حاتم طائی بہت سخی تھا. ان کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں ادب کی کتابوں میں. جی ہاں، یہ نصرانی تھا حاتم طائی. اس کی سخاوت مشہور تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال ہی کی تھی کہ اس سے یہ مر گیا. جس سال عبد المطلب کی وفات ہوئی ہے اسی سال یہ بھی مرا ہے حاتم طائی. تو اس کو تو اسلام ملا نہیں، لیکن ان کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم. وہ بھی اپنے مذہب پر تھے، نصرانیت پر، اور اس کے عالم بھی تھے وہ، اور اپنے مذہب کے داعی بھی تھے وہ. ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے عدی ابن حاتم کی. اس کا ذکر ہے. عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہونے کی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری. ہاں، کیونکہ یہ بھی اپنے مذہب پر تھے، اور ناگواری کی وجہ سے میں نے اپنی جگہ بدل دی. جہاں میں رہتا تھا وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا، لیکن وہ جگہ مجھے راس نہیں آئی. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ادھر ادھر بھاگنے سے کیا فائدہ ہے، میں خود ہی ان کے پاس جاؤں اور دیکھوں وہ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس لیے سے کہ دیکھوں گا اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ میں بھی کتابی ہوں. اور اگر اپنے دعوے میں ان کی بات غلط ہے تو وہ بھی میرے سامنے کھل جائے گی بات. میں آیا تو چونکہ مشہور آدمی تھے، تو جب میں آیا تو لوگوں نے کہا عدی ابن حاتم آئے، عدی ابن حاتم آئے. میں آپ کے پاس پہنچ گیا. آپ نے مجھ سے فرمایا عدی ابن حاتم اسلام قبول کر لو. یہ 3 دفعہ فرمایا. میں نے کہا کہ میں تو خود اپنے دین پر ہوں، میرے پاس اپنا دین ہے. وہ نصرانی تھے. آپ نے فرمایا تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا آپ ہمارے دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں؟ کہ ہاں، کیونکہ یہ لوگ عرب کو امی سمجھتے تھے. جتنے یہود نصارہ تھے وہ ان عربوں کو کہ یہ امی لوگ ہیں، کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، قریش میں سے. تو اس لیے ان کو تعجب ہوا کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ کہ ہاں، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم رکوشی ہمیں سے نہیں ہو. ان کے مختلف گروپ تھے نصرانیوں کے، کہ تم رکوشی گروپ میں سے نہیں ہو.
کہا کہ اسی میں سے ہوں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک خاص حصہ تم اپنے لیے لے لیتے ہو قوم کے مال میں سے، اور یہ تمہارا لے لینا تمہارے مذہب کے لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ یہ اس کو مسئلہ بتایا۔ ہاں، میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو میں ذرا نرم پڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم کیوں ہماری بات قبول نہیں کر رہے ہو، اور تم کو کون سی چیز رکاوٹ ہے اسلام قبول کرنے میں۔ وہ رکاوٹ تمہارے سامنے یہ ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے دائیں بائیں میری بات ماننے والے کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی قوت تو ہے نہیں، اور چاروں طرف سے عرب دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ یہ تم دیکھتے ہو مجھے نشانہ بنا رکھا ہے۔ یہ حالت ہے، اس لیے تم ہمت نہیں کر رہے ہو۔ باقی آپ نے فرمایا میں بتاؤں، تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے۔ یہ ہیرا شہر کسی زمانے میں عراق میں تھا، مشہور شہر، اب اجڑ گیا ہے، اب نہیں ہے، کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے ہیرا دیکھا تو نہیں، یہ ہیرا شہر سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کام چلے گا اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کریں گے، اور ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ایک عورت تنہا ہیرا سے یعنی عراق سے چلے گی بیت اللہ کے ارادے سے، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ایسا امن پھیل جائے گا، یعنی پہلے ایمان پھیلے گا پھر امن پھیلے گا۔ یہ آپ نے کہا۔ دوسری بات بتاؤں کہ اس زمانے میں دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ایک ایرانیوں کی حکومت تھی، کسریٰ ابن ہرمز، نوشیروان کے پوتے ہیں۔ یہ بہت مالدار ملک تھا ایران اس زمانے میں۔ یہ جو خزانے وہاں ہیں سونے چاندی کے، وہ یہاں مدینے آ جائیں گے، یہ آپ نے کہا، اور اتنا مال آئے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ان کو بات سنائی۔ حدیب نے حاتم نے وہ بات سنی اور کہا کہ یہ ساری باتیں میں نے سنی اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک عورت ہیرا شہر سے آتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اتنا امن پھیل گیا۔ اور ان کے خزانے، ایران کے بادشاہوں کے خزانے، وہ تو میں نے خود فتح کیے ہیں، میں ان فتح کرنے والوں میں شریک تھا۔ اور تیسری بات کہ مال پھیل جائے گا، کوئی زکات لینے والا نہیں رہے گا، تو کیا وہ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ واقعات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد لوگ آتے تھے، آپ ان کو دعوت دیتے تھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی